نہیں آپ کی شاعری میں منور رانا صاحب جو انسان اور انسان سے جڑے ہوئے رشتے ان کی جس طرح سے آپ اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے یہ اس سے پہلے ہمیں اردو شاعری میں نہیں ملتی ہے. دیکھیے ایک بہت بات اب جب بولنی ہی ہے تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک کام تو میں نے کیا ہے, آپ کے پاس تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے کہ کم سے کم پوری دنیا میں 2 کروڑ غیر مسلموں کو میں نے اردو شاعری سے جڑوا دیا ہے. یہ جو ماں اور رشتے اور خاندان اس شاعری کے بل پر. جی جی بالکل. تو اب اگر یہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا, اور اگر یہ کام ہے تو اس کا صلہ ہم نہ حکومتوں سے مانگتے ہیں نہ سنجیو صراف سے مانگتے ہیں, ہمیں اللہ خود دے جائے گا لا کر کے, اور اللہ دے رہا ہے. جی منور رانا صاحب, یہ بہت اہم بات آپ نے یہ کہی کہ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ جو اردو رسم الخط سے نہیں واقف ہیں, ظاہر ہے شاعری ان کے کانوں میں گونجتی ہے, آپ نے کم سے کم آپ ان کو اس طرف لے کے آئے. میں ایک سوال یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی مشاعرے جو ہیں 1000 خرابیاں صحیح اور 1000 اچھائیاں بھی ہیں مشاعروں میں, کیا مشاعرے ان لوگوں کو جو اردو سے واقف نہیں ہیں ان کو اردو کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہتر ذریعہ ہے؟ ہاں اب کم رہ گیا ہے, زوال آیا ہے کچھ. زوال اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو 90 کے بعد 90s کے بعد بابری مسجد, دیکھیے اردو پر 2 وقت بہت خراب آئے. ایک آزادی کے بعد اس پر یہ الزام لگا کہ یہ پاکستانی زبان ہے, اور اس کے بعد یہ جو بابری مسجد والے زمانے کے بعد سے یہ ہوا کہ یہ آتنکوادیوں کی زبان ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہندی شاعری تھی ہماری اس میں بھی وہی آ گئی بالکل, جو نہ بولے ہندوستان اس کو بھیجو پاکستان. اسی کے جواب میں یہاں بھی شاعری یعنی ادھر بھی مدرسی آ گئی شاعری, اس کو ایک خاص لفظ میں نے کریٹ کیا, مدرسی آ گئی وہ. تو یہاں ہمارے یہاں بالکل اسی طرح کی شاعری شروع ہو گئی, اس نے خراب کیا. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ پہلے ایک زمانے میں ٹورزم منسٹر ہوا کرتے یو پی میں, ان کا نام ہے اشوک یادو. تو بہت مشاعرے کا بڑا شوق تھا ان کو, مطلب بے پناہ جیسے ہوتا ہے دیوانگی جیسا شوق ہوتا ہے. تو بہت مشاعرے کرتے تھے, ہر طرح سے پیسے سے دیتے تھے. اچانک انہوں نے ایک مشاعرے بند کر دیے, تو میری ان سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا کہ ہم مشاعرے نہیں کر رہے ہیں آپ. ارے کہہ لیں گے چھوڑیے. میں نے کیوں؟ انہوں نے کہا منور بھائی ایک بات بتائیے آپ کہ اگر ہم آپ کے گھر جائیں اور بھابھی ہمارے لیے کھانا تیار کریں, بیٹیاں ہمارے لیے کھانا پروسے, بیٹا ہماری خدمت کرے, اور ہم کہیں کہ ٹرانسپورٹر بڑے کمینے ہوتے ہیں, تو یہ اچھا لگے گا آپ کو؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہنے لگے پیسہ ہم دیں, چندہ ہم دیں, جگہ ہم دیں, گالی بھی آپ ہندوؤں کو دیجیے گا تو ہم کاہے مشاعرہ کرائیں. صحیح بات ہے. تو یہ تو خراب بات ہے نا. تو مطلب یہ کہ ہر طرح سے, مطلب یہ کہ جب سب تو اس سے پہلے یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے غیر مسلمی ایک کوتوال آ جاتا تھا شوقین, کہتا بھائی جمع کرو 10,000 ہم دے دیں گے, باقی تم لوگ جمع کرو. ایس پی آ جاتا تھا, معلوم ہے ٹھیک ہے کرو بھائی ہم کریں گے. تو یہ خرابی آ گئی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مشاعرے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ڈی ایم اور ایس پی وغیرہ بیٹھتے نہیں, بھاگ جاتے ہیں اسی ڈر کے مارے کہ ابھی ایسی کوئی ایسی شاعری شروع ہو جائے گی جس سے کل ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے. منور رانا صاحب, یہ نقصان صرف شاعری کا نہیں ہے, ہمارے شعراء انسانیت کا ہے, انسانیت کا ہے, مسلمانوں کا ہے, ہماری زبان کا ہے. زبان کا ہے, مسلمانوں کا بھی نقصان مسلمانوں کا ہے. اور زبان صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, وہ سب کی زبان ہے. اس زبان کو ہم یہ سب کر کے موقع دیتے ہیں کہ وہ یہ کہیں نہیں یہ مسلمانوں کی زبان ہے. تو اس سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے کھوئے ہوئے غیر مسلم سامعین میں سے 25% سامعین واپس مشاعرے میں نہیں آئیں گے تب تک ہمارا مشاعرہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا. وہ سامعین جو ہم سے چھوٹ گئے. اچھا آپ یہ دیکھیے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے کسی دوست کو لے گئے, غیر مسلم دوست کو, سویرے اسی سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ جو وہاں جو شاعری ہوئی تو ہم اسی سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یہ کہاں کا تماشا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اس زمانے میں کبھی سمیلنوں میں یہ ہوتا تھا. رینو کوٹ میں ایک کوئی کبھی تھا, وہ وہی ہنڈالکو میں وہ پڑھ رہا تھا, وہ دارو پیے ہوا تھا,
اور وہ جب وہ پاکستان کو گالیاں بکتا تو گھوم کے میری طرف رانا صاحب، ابے میں نے کہا میں پاکستان ہوں گیا. جی تو بالکل ایسی یہی اردو میں بھی حال ہے. جی تو دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو مطلب یہ ہے کہ رواداری اور یکجہتی کا پھول کھلانے کے لیے جی. یہاں آئے بھی تھے اور پیدا بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم اگر ایسی اور حرکت دوسرا کریں زبانیں تو مجھے جہاں تک لگتا ہے زبانیں تو نہ ہندو ہوتی ہیں نہ نیور نیور، کبھی نہیں کبھی نہیں. زبانیں تو اور اردو کے سلسلے میں کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے یہ، کیونکہ اگر ہماری زبان شاعر ہاں پیدا ہاں کیے ہیں. نہیں اس لیے کہ ہم یہاں بولتے ہوئے آئے تھے عربی، جی تو ہماری زبان اردو کہاں سے ہو جائے گی؟ اردو تو یہی کی یہ زبان ہماری زبان ہے. یہ جب یہاں ہم نے آ کر کے جس زبان کو سیکھا، جس زبان کو سینچا، جس زبان کو بنایا، وہ ہماری زبان ہے، وہ اردو ہے. اردو ہے، وہ خالص ہندوستانی زبان ہے. رائٹ. اب چاہے اس کے منور رانا صاحب، اب ہم انٹرویو کو یہاں ختم کرتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، میں آپ ہی کے شعر آپ کو سناتا ہوں 2-3. پھر آنسوؤں کی ضرورت نہ چشم تر کو ہوئی، ہوئی پھر جب اس سے آنسوؤں کی ضرورت نہ چشم تر کو ہوئی جب اس سے جدائی عمر بھر کو ہوئی. عمر بھر کو ہوئی. تکلفات نے زخموں کو کر دیا ناسور، کبھی مجھے کبھی تاخیر چارہ گر کو کبھی ہوئی. مجھے کبھی تاخیر چارگر کو ہوئی. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر، ایک ڈور میں ہم کو یہی ڈر دور باندھا ہے. میں ہم کو یہی ڈر باندھے ہوئے ہے. ایک طرف تو منور رانا اس طرح کی شاعری کر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ وہ انسانی رشتوں کو لے کر آتے ہیں. لیکن منور رانا صاحب، آپ کی شاعری جو ہے نا، وہ ان اشعار میں ہمیں لگتا ہے کہ منور رانا بہت کمال کی شاعری کر رہے ہیں. لیکن جب ہم جن رشتوں کی وجہ سے آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور ان کو رشتے کی اہمیت بھی بتائی، وہ بھی بہت ضروری چیز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے منور رانا صاحب کہ وہاں شاعری تھوڑی پیچھے رہ گئی، یہاں شاعری آپ کی عروج پہ ہے. ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے جب آپ تجربہ کرتے ہیں، ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، تو ویسٹیج تو ہوتا ہے. جی، تجربہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے. اس میں ویسٹیج تو جائے گا. جی ایک محراب بنانے میں پتھر برباد ہوتا ہے. تو ہم نے آج آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی یا بر صغیر کی کسی بھی زبان میں جہاں غزل لکھی جاتی ہے، وہاں منورانہ کی ایک کوشش موجود ہے جسے ماں کہتے ہیں. جی تو آپ یہ دیکھیے، جیسے اگر ہم نے اس سبجیکٹ کو ہم نے یہ داد حاصل کرنے کے لیے، تو اب یہ مطلب اچھا جتنا شاید ہم اپنی ماں سے محبت کرتے سبھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جتنا ہم نے اس کا اظہار کیا، جس سے ہم نے ایک مطلب پورا ایک مشن کے طور پر لوگوں کو ہم نے یہ چاہا کہ ان کے دلوں میں ماں سے محبت پیدا ہو، رشتوں سے محبت پیدا. ہاں اس کا داد سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ داد تو آ گئی سپلیمنٹری. ہاں داد تو مطلب ہمیں ہمارا شعر ہے کہ ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی، جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگ گیا. تو یہ تو مطلب کوئی پلان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے. اچھا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جیسے میری کمزوری ماں تھی، ماں ہے، ماں رہے گی. تو شاید جتنے پہلو سے ہم نے اماں سے محبت کی آج تک ٹل دس ڈیٹ، تو مشہور ہے کہ مثلا جیسے اس وقت ہماری امی 85 کے اوپر ہوں گی، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ دوا کھانا چھوڑ دیتی ہیں بالکل. تو ہمارے لڑکے بچے ناتی پوتے سب آ کے بولتے ہیں دادی کھا نہیں رہی ہیں، دادی پی نہیں رہی ہیں. تو ہم جاتے ہیں، تو لپٹتے ہیں، ان کو پیار ویار کرتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آپ کچھ دوا نہیں کھا رہی ہیں؟ آپ دوا ختم ہو گئی؟ نہیں ہم نے کہا نہیں ہے. تو نہ کھانا بھی آپ نہیں کھا رہی ہیں، کپڑے وپڑے ٹھیک سے نہیں بدل رہی ہیں. چل ٹھیک ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ سنیے، دنیا سے جانے کی آپ جلدی مت کیجیے گا، نہیں تو ہم پلوٹھی کے لڑکے ہیں، پیچھے آ جائیں گے. پتہ نہیں مجھ میں کیا ہوگا کہ فوراً چل ہٹ. پھر معلوم اماں لاؤ کپڑے لاؤ، لڑکیوں ہم کو میرے بال ٹھیک کرو، نہلاؤ، لاؤ دوا لے کر کے آؤ، سب کھاؤ پیو. اور میں پھر جینے کی للک پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے پیچھے میرا لڑکا نہ چلا ہے. تو بہت کچھ ایسے ہیں مطلب یہ. اچھا چونکہ مجھے سوتے میں چلنے کی عادت تھی، تو پوری رات میری امی سوتی نہیں تھی کہ کہیں یہ سوتے میں اٹھ جائے، گر جائے، کہیں کنویں میں گر جائے گا. وہ اپنے گھر کے کنویں کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور کنویں میں جھانک کے کہتی تھی کہ دیکھو ہمارے لڑکے کو ڈبونا مت. وہ سمجھتی تھی شاید پانی سے پانی کا رشتہ ہوتا ہے.
تو میں نے اتنے روپ دیکھے. پھر اپنی ماں کے علاوہ میں آپ کے یہاں گیا تو آپ کی اماں سے, تو سب ایک جیسی کہانی وہاں کی معلوم, وہ سب ایک جیسی ہیں, ایک مٹی کی ہیں بالکل. تو میرا عشق بڑھتا چلا گیا. میں نے کہا کہ نہیں مطلب یہ تو بہت, تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم ایک یہ اولڈ ایج ہوم کے خلاف ایک جنگ ہے. اس کا شاعری سے مشاعرے سے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ سمجھیے کہ مطلب 50,000 لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے ملتے ہیں, آ کے میرا ہاتھ چومتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ سر آپ کی وجہ سے ہم لوگ اپنی اماں سے محبت کرنے لگے ہیں. اماں کے لیے جب رات میں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت لوگ فون کرتے ہیں میری اماں بہت بیمار ہے آپ دعا کر دیجیے. آئی ایم نتھنگ, لیکن ہم اللہ میں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس آدمی نے میرے اوپر یقین کیا ہے اس لیے میرا تیرے اوپر یقین ہے. 2-4 دن بعد اس کا فون آتا ہے کہ ہم نے آپ کو مٹھائی بھجوائی ایک آدمی کے ہاتھ, میری اماں ٹھیک ہو گئی ہیں, اسپتال سے گھر آ گئی ہیں. ابھی 7 مہینے پہلے کی بات ہے. ایک صاحب اقبال صاحب ہیں, بہت بڑا ان کا بزنس ہے پاکستان میں. ان کے پوتے کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے دادا کو لوگوں نے کڈنیپ کر لیا ہے, آپ دعا کر دیجئے. میرے دادا آپ کو بہت چاہتے تھے, بولتے تھے کہ ماں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ, آپ دعا کر دیجئے میرے دادا کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. میں نے کہا بیٹا ہم دعا کریں گے, تم پریشان مت ہو. ایسے ہوگا 15-16 سال کا بچہ رو رہا تھا باقاعدہ. خیر 1-1.5 مہینے بعد ان کا فون آیا اقبال بھائی کا. ارے میں نے کہا اقبال کیسے ہیں آپ؟ کہنے لگا ٹھیک ہے, ہم گھر آ گئے اور یہ ہمارا پوتا جو ہے وہ اس نے تم سے کہا تم کو ہی بتا دیا. تو ہم نے کہا ہاں اقبال بڑا سب ٹھیک ہے؟ کہہ لیں ہاں بھائی ٹھیک ہے, نہ میرے پاس ہارٹ اصلی ہے, نہ کڈنی ٹھیک ہے, نہ کچھ ٹھیک ہے. 25 کروڑ روپے دے کر کے واپس لائے ہیں یہ لوگ کڈنیپرز کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلیو کریں کہ مجھے یہ جو انعام سب چھوٹے معلوم ہوتے ہیں. مجھے کوئی میں سوچتا ہوں نہیں انعام کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر کام کے کیا پیسے ملنے چاہیے, ہر کام کے کیا مزدوری ملنی چاہیے. ہم ٹھیک ہے ہم سے اگر اللہ کام لے رہا ہے ہم کر رہے ہیں, ہم خوش ہیں. ہماری 5 بیٹیاں تھیں, سب کی شادی کر دی. ایک بھائی کی بیٹی تھی, بھائی انتقال کر گیا, اس کی شادی کر دی. ایک بیٹا تھا, اس کی شادی کر دی. ایک پوتا پوتی ہیں چھوٹے چھوٹے, میں ان سے اپنا کھیلتا ہوں, خوش ہوں. سال میں یہ آف دا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سال میں کم سے کم 8 سے 10 لاکھ روپے مشاعروں سے لوٹ کر کے لا کر کے میں عورتوں لڑکیوں کی شادی اسپتال میں خرچ کر دیتا ہوں. اعظم خان نے مجھے جس زمانے میں وہ بنیاد رکھی گئی تھی مجھ سے کہنے منور بھائی آپ آ جائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے, میری ہمت بڑھ جائے گی. 10-11 سال پہلے میں گیا وہاں, میں 2-3 مشاعرے پڑھ کر کے میں گیا, میں نے 51,000 روپے دیے وہاں پر. اور میں نے یہ کہا بھی, میں نے کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے, نہ میرے ٹرانسپورٹ کا پیسہ ہے, یہ ملت اسلامیہ کا پیسہ ہے جو مشاعروں کے ذریعے مجھے حاصل ہوا ہے. اس میں صرف میری 3 راتوں کی لاگت ہے, میں 3 رات جاگا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس آپ یہ کام ہی کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ خود اسکالر ہیں, جس اردو شاعری میں شاعر جو ہے وظیفہ گزار ہو, اس اردو شاعری کا کوئی شاعر 51,000 روپے یونیورسٹی کے لیے کما کر کے لا کے دے رہا ہو, تو یہ معجزہ نہیں ہے. اس زمانے میں جب شاعری بالکل زوال پذیر ہو رہی ہو, آپ پڑھنے والے لوگ کم ہو گئے. آپ ابھی یہ وانی پرکاشن ہے, یہیں بیٹھے بیٹھے اگر ابھی اس کو ہم فون کریں کہ یہ جا رہے ہیں ان کے بھائی کا آپریشن ہے, ان کو 1 لاکھ روپے دے دو, تو وہ دے دے گا نکال کر کے. ایسے کم سے کم 50 لوگ ہوں گے پورے ملک میں جن سے میں منہ کھول سکتا ہوں. اور کتنے ایسے ہیں جو یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بابا منہ کھول دیں. یہ کتاب آپ نے دیکھی جو کتاب آئی ہے, لوگ ترستے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں. 1,10,000 روپے لوگوں نے ہم کو دیے تھے, اب کسی کا اشتہار تک اس میں نہیں چھاپا. اس نے جو میرا نوشاد مومن بڑا کمینہ ہے, اس نے کہا نہیں بابا خراب ہو جائے گا. تو یہ پتہ نہیں ہے یہ میری نیکیاں ہوں گی, اس میں کوئی وہی نہیں ہے. اور منور رانا صاحب وہ ان رشتوں کی دعائیں بھی ہیں. ہاں بالکل, جن رشتوں کو آپ نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا اور اپنی شاعری میں برتا. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یا آپ کو سنتے ہوئے بھی ہمیں ایسا لگتا ہی ہے اور بہت مزہ آتا ہے, اور جی چاہتا ہے کہ بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہے, لیکن وقت آپ کے پاس بھی کم ہے اور ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں. انشاءاللہ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, پھر جب آپ کے پاس وقت ہوگا پھر آپ سے گفتگو کی جائے گی. ناظرین, یہ تھے منور رانا صاحب. منور رانا جس نے شاعری کو رشتوں کے ساتھ جوڑ کر ایک طرح سے شاعری کو رشتے کا اور رشتوں کو شاعری کا حصہ بنایا. یہ وہ منور رانا ہیں جو آج ساری دنیا میں مشاعروں کی ایک پہچان ہے, اور ہر مشاعرے میں تقریباً دنیا کے ہر بڑے مشاعرے میں اگر منور رانا نہیں ہوتے ہیں تو ان کی کمی کھلتی ہے. آج منور رانا صاحب ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے تھے
انشاءاللہ اگلی بار ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.